محمد قاسم نانوتوی سہارنپور کے قریب ایک گاؤں نانوتا میں 1833 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا اسم گرامی اسد علی صدیقی تھا۔ ابتدائی تعلیم آپ نے اپنے گاؤں میں حاصل کی۔ 1843 عیسوی کے آخر میں مولانا مملوک علی نانوتوی آپ کو اپنے ساتھ دلی لے گئے، جہاں آپ نے منطق، فلسفہ اور علم کلام پر متعدد کتابیں مولانا مملوک علی سے پڑھیں۔ تعلیم کی تکمیل کے بعد آپ مطبع احمدی میں ادارت کے فرائض انجام دینے لگے، ساتھ ہی درس و تدریس کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ اسی دوران آپ کا تعلق مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے بھی ہوا، جو آخری دم تک قائم رہا۔ مولانا نے 1860 عیسوی میں حج کیا اور حج سے واپسی کے بعد میرٹھ کے مطبع مجتبیٰ میں نوکری کی، جہاں کتابوں کے نسخوں کا تقابل اور نظر ثانی کا کام کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد دوبارہ حج پر روانہ ہوئے اور واپسی پر مطبع ہاشمی میں ملازمت اختیار کر لی۔ میرٹھ کے قیام کے دوران ہی آپ نے 1857 عیسوی میں شاملی کی جنگ میں حصہ لیا تھا۔ آپ کی حراست کا حکم صادر ہوا اور اس دوران آپ نے پوشیدہ زندگی گزاری۔ جب 1857 عیسوی کے نومبر میں انگریز حکومت نے عام معافی کی منادی کی، تب آپ نے اپنی علمی، دعوتی، تحریکی اور انقلابی سرگرمیوں کا پورے زور و شور کے ساتھ آغاز کیا۔ جب دارالعلوم دیوبند کا مدرسہ معرض وجود میں آیا تو آپ نے وہیں اقامت اختیار کی اور اپنے آخری سانس تک اس مدرسے کی تعمیر و ترقی میں مصروف رہے۔ مولانا محمد قاسمی نانوتوی کی تصنیفات کا تعلق ہے، گرچہ آپ کی مجاہدانہ زندگی اور تعلیمی تحریکات نے تصنیف و تالیف کے لیے یکسو موقع فراہم نہیں کیا، تاہم آپ نے بہت ساری کتابیں بھی لکھیں جو آپ کی علمی قابلیت و صلاحیت کا بین ثبوت ہیں۔ آپ کی مشہور تصانیف ہیں تقریر دلپذیر، تحذیر الناس، آب حیات، قبلہ نما، توثیق الکلام، الدلیل المحکم، انتصار الاسلام، ہدیۃ الشیعہ، اجوبہ اربعین وغیرہ وغیرہ۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی کے معاصر سر سید احمد خان مولانا کی عظمت و بلندی اور بے لوث خدمات کے معترف تھے۔ جب سر سید احمد خان نے علی گڑھ یونیورسٹی میں اسلامک اسٹڈیز کا شعبہ کھولا تو انہوں نے علماء دیوبند کو اسلامیات کے نصاب کی تشکیل کے لیے دعوت دی، لہٰذا دیوبند سے مولانا عبداللہ انصاری کو روانہ کیا گیا۔ سر سید احمد خان نے ان کی تقرری کی سفارش کی اور یہ مقدس الفاظ لکھے۔ مولوی عبداللہ صاحب فرزند ہیں مولوی انصار علی صاحب کے، نواسے ہیں مولوی مملوک علی صاحب کے، داماد ہیں مولوی محمد قاسم نانوتوی صاحب کے، اور ان سب بزرگوں سے مجھے ذاتی واقفیت تھی۔ اس لحاظ سے میں ان کا مدرسے میں تشریف لانا اور رہنا باعث خیر سمجھتا ہوں۔ موج کوثر صفحہ 193۔ اسی طرح جب مولانا رفیع الدین صاحب محتمم دارالعلوم دیوبند نے سالانہ رپورٹ سر سید احمد خان کی خدمت میں بھیجی تو انہوں نے یکم جمادی الثانی 1290 ہجری کے تہذیب الاخلاق میں 3 صفحے کا ایک وقی مضمون لکھا اور دارالعلوم کے مالی امداد و تعاون کی زبردست اپیل کی۔ دوسری طرف مولانا محمد قاسم نانوتوی بھی سر سید احمد خان سے بعض اختلافات کے باوجود اپنی محبت اور لگاؤ کا اظہار کیا کرتے تھے۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی سر سید احمد خان کے بارے میں ایک جگہ لکھتے ہیں کہ سید صاحب کی اولو العزمی اور درد مندی اسلام کا میں معتقد ہوں، اور اسی وجہ سے ان کی نسبت اظہار محبت اگر کروں تو بجا ہے۔ 19ویں صدی کی یہ دونوں عظیم ہستیاں ایک دوسرے کو نہ صرف عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتی تھیں بلکہ برملا ایک دوسرے کی تعریف و ستائش بھی کرتی تھیں۔ مولانا کے انتقال پر سید احمد خان نے لکھا تھا، در حقیقت فرشتہ سیرت
اور ملکوتی خصلت کے شخص تھے، اور ایسے شخص کے وجود سے زمانے کا خالی ہو جانا ان لوگوں کے لیے جو ان کے بعد زندہ ہیں نہایت رنج اور افسوس کا باعث ہے۔ زمانہ بہتوں کو رویا ہے اور آئندہ بھی بہتوں کو روئے گا، لیکن ایسے شخص کے لیے جس کے بعد اس کا کوئی جانشین نظر نہ آئے تو نہایت رنج و غم اور افسوس کا باعث ہوتا ہے۔ دیوبند کا مدرسہ مولانا کی نہایت عمدہ یادگاری ہے، اور سب لوگوں کا فرض ہے کہ وہ ایسی کوششیں کریں کہ مولانا کی یہ عمدہ یادگاری قائم رہے۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی ایک عظیم مجاہد، ایک مخلص مصلح، ایک بہترین مصنف، ایک یگانہ روزگار متکلم، ایک بے باک خطیب، ایک بے مثال استاذ و مربی، اور ایک بے لوث خادم دین و ملت ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے خلوص و للہیت اور زہد و استغنا کی وجہ سے سلف صالحین کی جیتی جاگتی تصویر تھے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو امت اسلامیہ کی طرف سے اجر عظیم عطا فرمائے، آمین۔